والی اجلاس کے اندر میں خیر مقدم کرتا ہوں اور بغیر کسی تاخیر کے میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہماری اس مجلس کے صدر کا میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری اس مجلس کے صدر ہوں گے اسلم بھائی۔ اب صدر محترم کی اجازت سے میں باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عثمان عبدالباسط کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں۔ محمد عثمان عبدالباسط۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد عثمان عبدالباسط جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خطیب کو فضیلت الشیخ محمد محسن سلفی صاحب کہ آپ آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و توصیف خالق کائنات مالک وقت و زمان کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم اور فرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب رکھ فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، اطلاع ہے کہ اس پروگرام کے خطیب جو تھے وہ شیخ افضل سناوی تھے، جیسا کہ ہم نے پوسٹر کے اندر پڑھا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے شیخ نہیں آ پائے، انہوں نے معذرت کہی۔
تو انشاءاللہ آج کے اس خطاب کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس تقریر کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی. اللہ رب العالمین قرآن کریم و فرقان حمید سورہ کہف کے اندر دنیا کے تعلق سے، مال و متاع کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے ارشاد فرماتا اور کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو خاص انسانوں کی محبوب چیز ہے مال اور اولاد دونوں کو جمع کیا اور کیا کہا یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے آخرت کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر کام آنے والے نیک اعمال ہیں جو ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. تو دنیا کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ذکر کی. دنیا کی مذمت کو اللہ رب العالمین نے کئی انداز کے اندر ذکر کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی مال و متاع کو، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کے جاہ و منصب کو الگ الگ انداز میں مثالیں دے کر بیان کیا. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال ایک مرے ہوئے بکری کے بچے سے دی. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال ایک درخت سے دی. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر دنیا کی تعلق سے بتایا، مثالیں دے کے بتایا کہ دیکھو دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، دنیا یہ دل لگانے کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور ہمیں دارالعمل کے اندر اسی طرح رہنا چاہیے جیسا کہ دارالعمل میں عمل کے اندر رہا جاتا ہے، عمل کرتے ہوئے اور ہمارے اصل ٹھکانے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل و تماشا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آئیں، دنیا کے فریب میں نہ آئے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر نہ آئے اور کہیں ایسا ہو کہ ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی آسائش کے اندر، دنیا کے مال و متاع کے اندر، دنیا کے جاہ و منصب کے اندر، دنیا کی عزت و ذلت کے اندر ہم آخرت کو گوا بیٹھے، آخرت کو بھلا بیٹھے، قبر کو بھلا بیٹھے، حشر نشر کو بھلا بیٹھے، جنت اور جہنم کو بھلا بیٹھے، ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو کر. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اور فرقان حمید کے اندر دنیا کو مزین کر کے دکھانے کے لیے ایک ایسے بندے کا بھی تذکرہ کیا جو تھا تو اللہ رب العالمین کا بندہ لیکن وہ باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل گیا شیطان. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء بنا کر پیش کرتا ہے اور طرح طرح کے وعدے دیتا ہے، طرح طرح کے جو ہے بہترین خوبصورت فلسفے پیش کر کر ہمیں بھٹکاتا ہے. کون ہے؟ شیطان، ابلیس ہے جو ہمیں
گمراہ کرنے کے لیے ہمارے اعمالوں کو مزین کرتا ہے. کس طرح مزین کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 48 کے اندر ایک نقشہ کھینچا جو کہ جنگ احد کا نقشہ تھا. جنگ احد تھی، جنگ بدر تھی. جنگ بدر کے اندر 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 مسلمان آمنے سامنے تھے. اس کے بعد کافروں کے طرف سے شیطان کی باقاعدہ قیادت کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور اپنا لشکر لے کر آ گیا اور طرح طرح کے وعدے شیطان نے ان کافروں کو دیے اور ان کے اعمالوں کو مزین کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. کہنے لگا شیطان ان کے اعمالوں کو مزین کرتے ہوئے کہ آج کے دن تمہارے پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آزادہ ختم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا غالب لکم اليوم من الناس. دنیا کے اندر آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا سپورٹر ہوں. یہی تو ہمارے کو ڈفرنس ہوتا ہے. گناہ کرواتا ہے شیطان، وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ گناہ تو ہے، بعد میں توبہ کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کی رنگینی ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، فائدہ اٹھا لے، اس کے بعد تو کیا ہے، یہ دن جو ہے، یہ جو دکھ رہی ہے دنیا، یہ رنگینی دنیا یہ ختم ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم فائدہ اٹھا لیں. تو ہمیں کیا کرتا ہے شیطان؟ وسوسے ڈالتا ہے اور یہی وسوسہ یہ کافروں کو دیتا ہے. اور کس ٹائم دے رہا ہے؟ جنگ بدر کے اندر دے رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ لا غالب لکم اليوم من الناس. آج کے دن تمہارے پر کوئی غالب نہیں آئے گا. انی جار لکم. اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی لڑ رہا ہوں، میرا لشکر ہے. اس کے بعد جب فرشتوں کی جماعت کو اس نے آتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کی جماعت کو اس نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا، فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه. ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا اور کیا کہا؟ وقال انی بریء منکم. میں تو تم سے بری ہوں. وقال انی بریء منکم. میں تو تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون. میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے نظر آ رہے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اتر چکی ہے. جنگ بدر جو ہے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے اب میرا حربہ نہیں چلے گا، اب میرا جو ہے داؤ ان کے اوپر نہیں چلے گا، اب مجھے بھاگنا ہے. اور کیا کہتا ہے بھاگتے ہوئے؟ انی اخاف اللہ. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب. اللہ سخت عذاب والا ہے. یعنی اس نے ان کے اعمالوں کو مزین کیا، ان کے کفر کو اس نے اچھا دکھایا، بہتر بتایا اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے اس نے وعدے کیے کہ مسلمان ہی شکست کھائیں گے، مسلمان بھی ہاریں گے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے تو الٹے پیر بھاگا اپنے لشکر کے ساتھ. تو یہی ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہمارے کو دنیا بہت خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، ہمارے کو مال و دولت کو اور سجا دھجا کے دکھاتا ہے، ہمارے کو عہدے منصب اور عزت کے لیے اللہ کا باغی بنا دیتا ہے، اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے. جب ہم مال دولت جاہ اور منصب کے لیے اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، اللہ کے ناشکر، اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ انی بریء منکم. میں تو بری ہوں تم سے، میں بری ہوں تم سے. انی بریء منکم. میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ہمیں چاہیے ہم شیطان کے نرخے میں نہ آئیں، شیطان کے فریب میں نہ آئیں، شیطان کے نرخے میں آ کے، شیطان کے فریب میں آ کے ہم اپنی اخروی زندگی دنیاوی کو خراب نہ کرے دنیاوی زندگی کے اندر. اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اے مومنو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع میں مت لگ جاؤ. انہ لکم عدو مبین. تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان
تمہارا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے. اور اب یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. وہاں بھی اس نے کیا؟ وہاں بھی اس نے ان کو جھوٹے وعدے دیے، ان کو جھوٹے وعدے دیے، ان کو فریب میں لیا. کس طرح فریب میں لیا؟ کہ یہ جو جنت ہے یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں سے نکل بھی سکتے ہو، تم نکالے بھی جا سکتے ہو. تو ایک کام کرو، یہ جو درخت ہے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا، اس درخت میں سے کھا لو، ہمیشہ کے ہمیشہ تمہارے لیے جنت ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اس نے اس طریقے کے وعدے کیے، حضرت حوا سے بھی اس طریقے کے وعدے کیے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا تو ہے، لیکن کیا پتہ جنت سے تم نکال دیے جاؤ، جنت سے بے دخل کر دی جاؤ. تو کیوں نہ یہ جو درخت ہے اس میں سے تم کھا لو، میں بتاتا ہوں تمہیں، اگر اس میں سے کھا لو گے ہمیشہ تمہارے لیے جنت ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وسوسے کا شکار ہوئے اور کیا کیا؟ جنت سے نکلوا دیا. تو جب وہاں وسوسے کا شکار ہونے کے بعد جنت سے نکالے جا سکتے ہیں، شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی، شیطان کے چنگل میں پھنسنے کے بعد کیا ہم دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچیے، ہم جنت سے نکالے جا رہے ہیں شیطان کے وسوسے کی وجہ سے. اس وسوسے کو عمل میں لانے کے بعد کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں جہاں سے نکالے ہی اس وسوسے کی وجہ سے گئے؟ تو اپنے ازلی دشمن کو پہچانو. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس دنیا کو رنگین بنا کر، خوبصورت بنا کر اس دنیا کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس دنیا کو پیش کرنے کے بعد جب ہم اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو فوراً بھاگ چھوٹتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن بھی برات کا اعلان کر دے گا. قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ رب العالمین نے شیطان کی ایک تقریر کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا سورہ ابراہیم کے اندر، کہ جب حشر نشر برپا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو شیطان باقاعدہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دے گا، لوگوں کے سامنے گواہی دے گا، اور کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ. کیا کہے گا شیطان قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جب سارے کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ. تو شیطان کہے گا کہ تمہیں جو وعدہ تمہارے رب نے دیا تھا وہ حق تھا اور سچ تھا، تمہیں جو وعدہ تمہارے اللہ نے دیا تھا وہ حق تھا اور سچ تھا، لیکن میں نے جو تم سے وعدہ کیا وَجَعَلَ الْقُرْآنَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاءً. اور کیا میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، کہیں تم میرے کو دوش دو کہ اللہ شیطان نے دہکا دیا تھا. اے اللہ، میں تو دنیا کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا، میں تو خیر کے کاموں میں جو ہے آگے بڑھنا چاہتا تھا، میں تو نیکیاں کرنا چاہتا تھا، میں تو دنیا کر کر تو آخرت کو جو ہے افضلیت دینا چاہتا تھا، لیکن شیطان نے مجھے دہکا دیا، شیطان نے مجھے وسوسے میں ڈال دیا. انسان یہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے شیطان کے وڑوں کو، شیطان کے الفاظوں کو کوڑ دیا. اور کیا کہا شیطان نے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ. تم پر میرا کوئی زور تھا ہی نہیں، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ. بس میں نے تمہیں بلایا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری بات مانی. اتنا ہے شیطان کا کام، اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین حق بیان کرتا ہے. شیطان کا زور ہم پر اتنا ہی ہے کہ شیطان ہمیں بلاتا ہے. کیا کہا شیطان نے؟ الا دعوتکم. شیطان صرف بلاتا ہے فاستجبتم لی، اور ہم اس کی فوراً مان لیتے ہیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان کہے گا مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بلا مت کہو، میرے سر ٹھیکرا مت پڑھو جہنم کا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بلا کہو، اپنے نفس کو کوسو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. کہا میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم نے میری پیروی کی ہے، میں تو انکار کرتا ہوں سیرے سے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہے، تم نے میری اتباع کی، تم میرے نقشے قدم پہ چلے. میں انکار کرتا ہوں.
ان الظالمین لهم عذاب الیم، اور ظالموں کے لیے سخت عذاب ہے۔ شیطان ہم سے آزاد ہو گیا، ہم سے الگ چلا گیا، اب ہم کھڑے ہیں تنہے تنہا، اور جو وسوسے شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالے تھے، جو دعوت اس نے دی تھی اور ہم نے اس کی دعوت پہ لبیک دیا تھا، اور جو گناہ کیا تھا وہ گناہ ہمارے سر پہ لدے ہوئے۔ ہم سوچیں، ہم سمجھیں، شیطان کے فریبوں کو سمجھیں، شیطان کی چالوں کو سمجھیں، یہ ہمارا اصلی دشمن ہے، یہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے رسوا کر کے، دنیا کے اندر ہمیں جو ہے گناہ اور جو ہے نافرمانیاں کروا کر، دنیا کی رنگینیوں کو ہمارے لیے بہترین خوشنما پیش کر کر ہماری آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، مرا ہوا پڑا ہے جو چھوٹے کان والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس بکری کے بچے کے قریب گئے اور اس کا کان پکڑ کر کہا، جو مرا ہوا تھا، چھوٹے کان کا بچہ تھا، بکری کا مرا ہوا تھا، کان پکڑ کے کہا، کون میرے صحابہ اس کو 1 درہم کے اندر خریدتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 1 درہم کا کون لے گا؟ یہ زندہ تھا تب بھی 1 بالا تھا، چھوٹے کان کا تھا، اب مر گیا تو سڑ گیا، بیٹھنا کھڑے ہونا بھی اس کے پاس دبر ہو رہا ہے، تو 1 درہم میں اللہ کے نبی اس کو کون لے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میرے صحابہ اس کو فری میں لیتے ہو؟ اللہ کے نبی اس کو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ کہا، اللہ رب العالمین کی نظر میں جس طرح تمہاری نظر کے اندر یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا ایسی ہے، حقیر ہے، دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں بالکل حقیر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے مثال دے کے بیان کر دیا کہ اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، یہ دنیا کی مثال مرے ہوئے بکری کے بچے جیسی ہے جو چھوٹے کان والا ہو سڑ چکا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اس فانی زندگی کے لیے، اس 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی کے لیے، اس دائمی زندگی کو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ہم نہ بھلا بیٹھے، نہ برباد کر دیں اس چند روزہ زندگی کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے کو پکڑتے ہیں، بخاری کے حدیث ہے، کندھوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر کے بیٹے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے میرے بیٹے اس دنیا کے اندر ایسے رہنا جیسے مسافر ہو، اس دنیا کے اندر ایسے رہنا جیسے ان فی دنیا کا انک غریب، تم اجنبی ہو، مسافر ہو، تمہیں اس دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا، جس طرح ایک مسافر کو اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ مسافر کی مثال کیوں دی اللہ کے نبی نے کہ ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر کی کوئی لمبے چوڑے اخراجات نہیں ہوتے، جب وہ سفر کرتا ہے اس کا توشہ ہوتا ہے، اس کی سواری ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنے سفر کو وہ جاری رکھتا ہے جب تک کہ منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، دنیا وہ سفر ہے تمہارا کہ بس تم اپنے ضرورت کا سامان یہاں سے لے لو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے لو، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو، اپنے سر ڈھانپنے کی چیزیں لے لو، اپنی جسم ڈھانپنے کی چیزیں لے لو، اور تمہارا سفر کا جو اختتام ہے وہ آخرت ہے، وہ قبر ہے، وہ حشر ہے، وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے۔ تم صرف مسافر کی طرح یہاں سے گزر جاؤ۔ اور مسافر کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جب ایک مسافر سفر کرتا ہے اور کسی اسٹیشن کے اوپر کچھ اپنے سامان لینے کے لیے وہ رکتا ہے، کتنا دیر رکتا ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، جب تک اس کی بس ٹھہری ہوئی ہے تب تک وہ وہاں ٹھہرتا ہے، جب تک اس کی ٹرین ٹھہری ہوئی ہے 5 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ، تب تک وہ وہاں ٹھہرتا ہے اور کچھ ضرورت کی چیزیں لے لیتا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لیتا ہے، کچھ بسکٹ وغیرہ لے لیتا ہے، کچھ پانی لیتا ہے، اور پھر فوراً سوار ہو جاتا ہے کہ ہماری ٹرین، ہماری بس نہ نکل جائے،
کبھی کسی مسافر کو دیکھا کہ وہ اسٹیشن پہ اترا ہو اور سامان لینے کے لیے دکان کا سودا کر رہا ہو کہ بھائی صاحب یہ دکان کتنے میں بیچ رہے ہو؟ بیوقوفی لگے گی نا. مسافر ہے, سفر کر رہا ہے, منزل کوئی اور ہے, یہاں صرف زیادہ راہ لینے کے لیے رکا ہے, زیادہ سفر لینے کے لیے رکا ہے اور سودا کر رہا ہے دکان کا کہ دکان کتنے میں بیچے گا. آپ دکان کے پہیے لگا کر تو نہیں لے جا سکتا, لے جا سکتا ہے نہیں لے جا سکتا, بس وہاں سے وہی کچھ لے سکتا ہے جو اس کے سفر میں کام آئے. تو ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر ہمیں وہی کچھ لینا ہے جو آخرت کے اندر ہمارے کام آئے, جو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے کام آئے. اس کے علاوہ اگر ہماری زندگی اگر پہیے لگا کر پیر لگا کے ہماری قبر تک چلی جائے یا ہمارا پیسہ قبر میں جا کر ہمیں حشر تک مل جائے تو ہم خود پیسہ بھی اکٹھا کر لیں, خود بلڈنگیں بھی بنا لیں, خود بڑی بڑی ہم گاڑیاں خرید لیں. یاد رکھو, نہ بڑی بلڈنگیں, نہ بڑی گاڑیاں, نہ یہ پیسہ, نہ یہ سونا چاندی, یا نہ یہ دنیا کے جو ہے جتنے بھی آشائش کی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں. ہمارے ساتھ اگر جانے والی یہ چیز ہے تو ہمارے نیک اعمال ہے. ہمیں صرف اپنا سفر طے کرنے کے لیے یہاں سے ضرورت کی چیزیں اٹھانی ہے. اگر ان ضرورت کی چیزوں اٹھانے کے اندر ہم سفر کو فراموش کر گئے, اب تو ہماری زندگی کی ٹرین چھوٹ جائے گی, ہماری زندگی کی بس نکل جائے گی, ہماری زندگی کی فلائٹ رد ہو جائے گی, اور نہ ہمارے ہاتھ دنیا آئے گی اور نہ آخرت آئے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے سب سے محبوب ہیں, سب سے چہیتے ہیں, لیکن چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں, کھجور کی چھال کی چٹائی ہے, اس پہ لیٹے ہوئے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھجور کی چھال کی چٹائی پہ لیٹے ہیں اور بدن پہ آپ کے نشان آ گئے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیں, ایک نرم گدا بنوا دیں. دیکھیے آپ کی جسم کے اوپر اس کھجور کی چھال کی چٹائی سے جو ہے نشان پڑ گئے ہیں, آپ کو آرام پہنچ جائے گا, آپ سکون سے سو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے میری کیا سروکار ہے, اس دنیا سے میری کوئی سروکار نہیں. اس دنیا میں اسی طرح ہوں جس طرح ایک مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے اور کسی درخت کے نیچے چند منٹ چند گھنٹے بیٹھ کر آرام کر لیتا ہے اور پھر واپس سفر کے لیے نکل جاتا ہے. دنیا میں اسی طرح ہوں. تو ہمیں بھی دنیا کے اندر اسی طرح رہنا چاہیے, دنیا کے اندر اسی طرح زندگی گزر اور بسر کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے. اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو بھلا بیٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا گھاٹا ہوگا, بہت بڑا گھاٹا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف مال لینے کے لیے بھیجا. ٹیکس جو ہوتا ہے یعنی اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم آ رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ ٹیکس لینے کے لیے, وہ جزیہ لینے کے لیے وہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین گئے. جب وہ مال لے کر لوٹے تو رات کو اس صحابہ کرام کو خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے پاس مال آ چکا ہے. ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے جزیہ لے کر آ گئے. سارے صحابہ کرام نے فجر کی نماز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا صحابہ کرام کا مجمع موجود. اللہ کے نبی سلام پھیرا, اذکار کرنے کے بعد جب نکلے تو انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے آنے لگے. اللہ کے نبی مسکرا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سمجھتا ہوں تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آ رہے ہیں اور تم اس کی خواہش میں یا جمع ہو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ میں تمہیں مال دے دیتا ہوں, لیکن یاد رکھنا مجھے تمہارے اندر فقر اور فاقے کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر اور فاقے سے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے اگر ڈر ہے تو اسی کا ڈر ہے کہ مال اور دولت تم پر فراخت کر دی جائے, مال اور دولت تمہارے اوپر نچھاور کر دی جائے اور اس کے فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
زیادہ مال کی حرص کو، زیادہ مال کی لالچ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا اور فوراً نصیحت کر دی کہ یہ مال یاد رکھنا، فقر اور فاقے سے تم کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے. مال و دولت ایسی چیز ہے، مال کو کمانے کے چکر کے اندر نمازوں کو ضائع کر دو، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، بھول جاؤ، اللہ کو فراموش کر دو، آخرت کو فراموش کر دو، جنت اور جہنم کو فراموش کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کو تم جمع کرنے میں، مال کو اکٹھا کرنے میں تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اندر ہی کیسر کو فتح کیا گیا ہے نا. جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ ہے. کیسر کا جو ہے، کسرا کا جو ہے تخت و تاج صحابہ کرام کے سامنے اللہ رب العالمین نے لا کر کھڑا کر دیا ہے. حضرت عمر نے کے سامنے جو ہے سعد بن ابی وقاص نے اس بادشاہ کے جو کپڑے تھے، اس کے جو دستانے تھے، اس کا جو تاج تھا وہ پیش کیا. حضرت عمر نے جب نظر دوڑائی تو دیکھا سب سے زیادہ جو کرداور شخص ہے وہ ایک صحابی رسول ہے. ان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابی تم میرے سامنے آؤ. سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور وہ ساری چیزیں کہا کہ پہنو، جتنی بھی چیزیں اس بادشاہ کی ہیں جنہوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح دی ہے، جنہیں مغلوب کیا ہے اللہ نے اور ہمیں غالب کیا ان پر، اب تم ان کے یہ چیزوں کو پہنو. جب سراقہ بن مالک نے وہ تمام چیزیں پہن لی تو حضرت عمر نے نظر دوڑائی سراقہ کے اوپر، کہا سراقہ تھوڑا گھوم کر دکھاؤ. جب پلٹے پھر حضرت عمر نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ سراقہ خوش ہو جا، آج تیری قوم کے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور تیرے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ تو نے کسرا کا تخت و تاج جو ہے پہن رکھا ہے، اس کے تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر اگلے ہی پل میں کہتے ہیں سراقہ اس کو اتار دے، اس کو اتار دے. اس کو اتارتے ہیں اور فوراً اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کو ہوتے ہو کہتے ہیں اللہ بے شک تیرے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے سے افضل تھے اور تیرے سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن ان کے دور کے اندر یہ مال و متاع تو نے ہمیں نہیں دیا. آج اس دور کے اندر تو نے مال و متاع ہم پر جو ہے نچھاور کر دیا ہے. کہیں اللہ ایسا تو نہیں کہ یہ فتنہ ہو اور ہمیں آزمائش کے اندر ڈال دے یہ مال، یہ جاہ اور یہ منصب اور یہ حکومتیں. زاروں کا نال ہونا شروع کر دیا، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی. آج ہمارے اگر ہاتھ کوئی مال و متاع لگ جائے ہمارے ہاتھ کی نیند اڑ جاتی ہے. کتنے بھائی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، مال اتنا آ گیا رکھتے کہاں، کسی کا چھاپانا پڑتا ہے. وہ عمر بن خطاب ہیں جو سپر پاور کو، دنیا کی سپر پاور کو فتح کیے ہیں اور اس کے کپڑے پہنانے کے بعد خود نہیں پہنے. یہ بھی یاد رکھنا، ایک صحابی کو پہنائے اور پہنانے کے بعد جبکہ خود بھی کرداور تھے، خود بھی نہیں شہید تھے، لیکن خود نے نہیں پہنے، صحابی کو پہنائے اور پہننے کے بعد یہ کیفیت دل کی ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے لگے. تو یہ بے رغبتی ہے، یہ دنیا سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ کر آخرت کی تیاری ہے. فوراً رونے لگے اور کہنے لگے کہیں اللہ کی آزمائش تو نہیں کہ اللہ نے یہ مال اور متاع ہمیں دے دیا. وہ سارا کا سارا جو مال تھا، وہ سارے کپڑے جو تھے، فوراً حکم دیا اس کو بیچ کے تمام صحابہ کے اندر تقسیم کر دو. تو صحابہ اکرام کی تردو، ان کی کوششیں، ان کا جو ہے سوچنا، ان کی جو ہے ساری جدوجہد آخرت کے لیے ہوتی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا لیکن کبھی مال کی طرف مائل نہیں ہوئے، کبھی دولت کی طرف نہیں بھاگے، کبھی شہرت کی طرف نہیں بھاگے، کبھی عورت کی طرف نہیں بھاگے. لیکن آج تھوڑا سا مال ملتے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی شہرت ملتے ہی ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی عزت ملتے ہی ہم سب کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں. یاد رکھیے تمام کی تمام عزتیں ان العزت للہ جمیعا، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین چاہے جسے عزت دے دے اور چاہے جسے ذلیل کر دے. اگر عزت بھی دے رہا ہے اللہ تو اس میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے
ذلت اور رسوائی دے رہا ہے، اس میں بھی تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہیں، ایک اجنبی کی طرح رہیں، اور آخرت کے اندر آخرت کے لیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے ہم اپنے لیے جو ہے نیک اعمالوں کو اکٹھا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی سکون، کوئی عیش نہیں، اصل عیش آخرت کا ہے، اصل آرام آخرت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقام پر یہ جملے فرمائے، دو مقام پر، لا یعش الا یعش الآخرہ، کوئی جو ہے راحت نہیں، کوئی سکون نہیں، لیکن آخرت کا سکون۔ دو مقام پہ اللہ نے فرمایا۔ ایک مقام تھا جنگ خندق کا، جب صحابہ کرام کے پیٹ کے اوپر پتھر بنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر خود کے 3 پتھر بنے ہوئے تھے، بہت سختی کا عالم تھا، فاقے پہ فاقے تھے اور خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں، جب انسان کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا، اور بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کو کھودنا اور وزن اٹھانا اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اندر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے اوپر نظر دوڑائی تو دیکھا سارے صحابہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی راحت نہیں، کوئی سکون نہیں، لیکن آخرت کی راحت ہے، آخرت کا سکون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم اس تکلیف کے اندر آ کر صبر کھو بیٹھو، تم اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اس آزمائش میں آ کر تم ایمان سے پھر جاؤ، پلٹ جاؤ، نہیں، صبر کرو۔ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں آرام دے گا، سکون دے گا، نعمتوں میں رکھے گا۔ اور دوسرا مقام کب تھا؟ دوسرا مقام تھا حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، اسلام طاقتور ہو چکا ہے، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر بہت جوش اور جذبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے صحابہ یہ فوج دیکھ کر، یہ تعداد دیکھ کر تمہیں گھمنڈ آ جائے، یہ مال و متاع دیکھ کر تمہیں غرور آ جائے، اور تم آخرت کو بھول جاؤ، تم اس اللہ کو بھول جاؤ جس نے تمہیں یہ غلبہ عطا فرمایا، تم اس اللہ کو بھول جاؤ جس نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم اس اللہ کو بھول جاؤ جس نے تمہیں تمام جہانوں پر غالب کر دیا۔ کوئی راحت و سکون نہیں، لیکن اصل راحت و سکون آخرت کا ہے۔ کہیں دنیا کی راحت و سکون کے چکر میں تم آخرت کو بھول جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دارالعمل کے اندر، دنیا دارالعمل ہے، اس دارالعمل کے اندر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہ دوڑیں، دنیا کی مال و متاع کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ آخرت کی طرف گار ہو، آخرت کی طرف بھاگیں، آخرت کی طرف دوڑیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو، بھاگو اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف، اور اللہ کی جنت کی طرف جس کا طول زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف جلدی کریں، اس مال کی طرف جلدی کریں، اس آخرت کی طرف جلدی کریں جو اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا ہے، جو دائمی ہے، جس کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں جوانی میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، داڑھی میں کبھی سفید بال نہیں آئیں گے، ہمیشہ انسان تندرست اور جوان رہے گا، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، کبھی سواد ختم نہیں ہوں گے، کبھی لذتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیجیے دنیا کی لذتیں صرف ایک ٹائم تک ہے، ایک وقت تک ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کا ٹارگٹ ہے ایک بڑی فیکٹری بنانے کا، ایک بڑی کمپنی بنانے کا، جب اس کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے اس کی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس ایک مرسیڈیز بینز ہو، بہترین گاڑی ہو، اس کا ٹارگٹ ہے۔ جب وہ اس ٹارگٹ تک پہنچتا ہے، اس گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کی ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ، اس کے بعد اس کو بورنگ ہونے لگتا ہے۔ کتنا بھی بڑا دنیا کے اندر محل تعمیر کر رہے ہیں لوگوں نے کیے ہیں، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے ہیں جن کے اندر 2-2 ہزار نوکر کام کر رہے ہیں، 2-2 ہزار
لیکن وہ اپنے اس محل میں بھی اب کبھی کبھی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لذت تھی، وہ ایک ٹارگیٹ تھا، پورا ہو گیا، ختم، لذت ختم، مزہ ختم، ٹارگیٹ ختم. لیکن آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جنت کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو چیز انسان کھا رہا ہے، جو چیز انسان پی رہا ہے، جن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین مزید بڑھاتا رہے گا. اس کی لذتوں کے اندر، اس کے سکون کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں دے گا، ایسی نعمتیں دے گا کہ کبھی اس کے دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہوگا، اور وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ٹارگیٹ کبھی پورا نہیں ہوگا. کہیں ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ چلو جنت ایک ٹارگیٹ ہے، جنت آنے کے بعد تو پھر کیا ہے، بس مزے کرو. نہیں، اللہ رب العالمین تمہیں سکون در سکون، اطمینان در اطمینان، نعمتیں در نعمتیں دیتا رہے گا. جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں جیسی ہر جیسی نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم بارہ سنتے رہتے ہیں کہ جب ایک جمعے کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے بازار لگے گا، مارکیٹ لگے گا، اور جنتی اس مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس سے جنتیوں کی خوبصورتی بہت زیادہ ہو جائے گی، ان کے لباسوں کی خوبصورتی اور زیادہ ہو جائے گی. اور جب وہ اپنی بیویوں کے پاس، اپنی حوروں کے پاس پہنچیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کی خوبصورتی بھی اور زیادہ ہو گئی. یعنی اللہ نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگی. زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جوانی کبھی بڑھاپے میں تبدیل نہیں ہوگی. اس آخرت کی، اس اتنی بڑی نعمت کی تیاری کریں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آنکھ بند ہوئی بس انسان کا قصہ تمام ہے. اعمال نامے بند کر دیے جاتے ہیں. انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے. اگر اچھا کیا، نیک کیے تو اچھا بدلہ ہے، جنت ہے. برا کیا، بدی کی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہے. تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی اتباع اور پیروی سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. آخرت کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. ابھی تک جتنا بھی ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے لاہ و لعب کے اندر، دنیاوی رنگینیوں کے اندر جتنا بھی کھو کے ہم نے اللہ کو فراموش کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق دے کہ آگے کی زندگی میں ہم اللہ کی یاد کو قائم کریں، اللہ کے ذکر کو قائم کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، جنت کو حاصل کریں اور جہنم سے چھٹکارا پائیں. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو تو تندرستی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل نکال دے. اللہ رب العالمین جن نوجوانوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے تو اچھے سے اچھے رشتوں کی صورت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری امت کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر کوئی بھی اختلاف چل رہا ہے اللہ اس اختلاف کو تو ختم کر دے. آپس کے اندر محبت پیدا فرما دے. ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اللہ رب العالمین کو پیدا فرما دے. ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار اور عفو اور درگزر والا معاملے کا جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معزز سامعین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے، خطاب سن رہے تھے محسن بھائی کا کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارے مسافر کی طرح، اور اس دنیا کے اندر اس دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزاریں. اس دنیا کی چکا چوند کے اندر، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں، بلکہ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم جو ہے ایسا ہو کہ جو ہمیں جنت کے قریب کر دے. ہمارا آخرت کا جو ابدی ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہمارے ہر کام کے ذریعے سے وہ اچھی ہو، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے.
لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کھانا تیار ہے، آپ تمام حضرات کھانا کھا کر جائیں۔